السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کر بہ ڈائریکٹ کوسچن اخ سان ناظرین تم ونن اس کہ یس زن یہ سن کوشش تہ تان مختلف سکالر واتناون یم زن مختلف یونیورسٹیزن من یا مختلف سن دینک علماء واتناون یم زن پنن فیلڈن ہند ماہر یس یہ سن کوشش یہ کوتس تان صحیح وتہ پہ پکان دیم کت کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری انکلوسو یعنی کہ میانس ذہنس من یہ کت گوڑے کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے مختلف بیک گراؤنڈس کے علماؤں سے مختلف یمن زن پن آئیڈیالوجی آسہ ڈفرنٹ آئیڈیالوجی ہند زن سکالر آسن چاہے عالم آسن تمن ہند نظریہ تہ تہ نش واتناون وداؤٹ اینی بایس پریجوڈس یا کانٛہہ پریور سپیکولیشنز سن کٲم چھ یہے کہ یس تہ وادی ہند یا وادی نیبر یم تہ کینٛہہ سکالر تم تہ چھ پائپ لائن مز خاص کر کینٛہہ پروفیسر صاحب مختلف یونیورسٹیز اس یژھان چھ تہنز ملاقات تہ کرناوو تۄہہِ سۭتۍ اگر اللہ تعالیٰ ہن یوٚژ خیر أزِکۍ یم زن سٲنۍ مہمان چھ یم چھ وادی ہند مشہور سکالر اخ یہند تعارف دم بہ یت پٲٹھۍ کہ یمن چھ ناو ڈاکٹر محمد سمیر صدیقی تو تُہۍ ٲسوُکھ یم بخوبی زانان تو یہند مختصر تعارف کر بہ یت پٲٹھۍ کہ یمو چھ ایم اے اسلامک سٹڈیز کورمت کشمیر یونیورسٹی پہ نیٹ تہ یمو کشمیر یونیورسٹی پہ کورمت تم پتہ یمو کورمت ایم فل فرام اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی تو پی ایچ ڈی تہ یمو اسلامک سٹڈیزو مز اسلامک سٹڈیز میں ہی ان کا پی ایچ ڈی بھی ہے باتوں میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ یمو چھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہ ڈپلوما کورمت ان اسلامک سٹڈیز ان کے ساتھ آج ہم نے ایک اہم موضوع اٹھایا کہ اسلام یس زن مطلب رحمت کا جو دین ہے ہمارا دعویٰ یہی ہے اسلام کا نظریہ کیا ہے دوسرے فیتھس کے متعلق اسلام ہم کو ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کی کیا تعلیم دیتا ہے یہ ہم یمن ست رود یہ میٹنگ بڑ خوشگوار تو مے پور امید کہ تُہۍ تہِ کٔرِو یہ پسند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض اوقات یہ تہ سپدان کہ یا تو ہم اپنی بات دوسرے کو نہیں سمجھا پاتے یا دوسرا کچھ اپنی پریور اسپیکولیشنز یا پریجوڈسز لے کر ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے ہمارے یہاں اندر ہمارے اسلام کے بھی کافی نیریٹیوز ہے شاید وہ بھی ایک ریزن بنا ہوگا کہ لوگ اسلام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کچھ اسٹونچ ایتھیسٹ جو ورلڈ وائڈ مانے جاتے ہیں فار ایگزامپل میں سیم ہیرس کی بات کروں گا ان کی ایک کتاب تھی جس میں وہ ماجد حیدری سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اسلام اینڈ دا فیوچر آف ٹالرنس خاص کر ان کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ اصل میں نعوذ باللہ اسلامک اسکرپچرز یعنی کہ قرآن میں ہی وائلنس کی باتیں ہیں نان بلیور سے نفرت کی باتیں ہیں تو کیا یہ سچ میں ایسی باتیں ہیں ہماری کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہے یا ہم اپنا نیریٹو اپنی جو سوچ ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے اسی مسئلے پر آج ہم وادی کے ہمارے مشہور سکالر محترم ڈاکٹر سمیر صدیقی محمد سمیر صدیقی صاحب سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے آئے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمیر صاحب آغاز ہم اس پروگرام کا اس سوال سے کریں گے کہ قرآن کی آپ ہمیں ایسی ٹیچنگز بتائیے یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی احادیث یا ان کی کچھ مثالیں جن سے یہ واضح ہو جائے کہ اسلام جو دین جس کو ہم دین رحمت کہتے ہیں یہ وائلنس کا دین نہیں ہے یہ رحمت کا دین ہے یہ امن کا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک پہلے ہی لفظ اسلام کا تعلق ہے اسلام کا معنی ہی ہے سلم یعنی پیس یعنی سلامتی جب مسلمان کے ساتھ ملتا ہے یو آلویز گریٹ ہم ود دا بلیسنگس آف پیس آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اللہ کی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت لیٹ دی مرسی آف گاڈ بی اپون یو بالکل سو اس اعتبار سے اسلام جو ہے دین رحمت ہے امن کا مذہب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے اللہم انت السلام اے خدا تو خود سلام ہے منک السلام تیری طرف سے ہی سلامتی ہے وَإِلَيْكَ يَرْجُعُ السلام اور تیری طرف ہی سلامتی راجع ہوتی ہے حینا ربنا بالسلام اے اللہ ہمیں بھی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ ہمیں بھی سلامتی وَادْخِلْنَا دار السلام اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل کر دے تبارک تو ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام سو اس اعتبار سے جو ہے اسلام بذات خود ہی امن کا آشتی کا پیغام ہے اور جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا
بہت بڑا لقب جو قرآن مجید میں آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، جو بھیجا تو کیا بھیجا، آپ کو دو عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بالکل. اور جب ہمارے اسکرپچر کا قرآن ہمارا سیکرڈ اسکرپچر ہے، جب اس کا آغاز ہی ہوتا ہے تو آغاز میں ہی آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے، جو مبالغہ آرائی کی حد تک جو ہم وربل ایکسپریشن کہتے ہیں، مرسیفل ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. تو اس اعتبار سے جو اسلام ہے وہ پھر سے کہوں گا میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن امن و آشتی کا مذہب ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے اللہ کے حبیب یہ کتنی اللہ کی بڑی رحمت ہے آپ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں کہ آپ ان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ جو ہے ترش روح ہوتے یا دل تنگ ہوتے تو یہ لوگ ہیں یہ آپ کی آس پاس سے بکھر جاتے. یا آپ کی رحمت ہے یا آپ کی شفقت ہے کہ جس نے امت کو ایک جو ہے کولیکٹیو کانشنس میں جو ہے جوڑ دیا ہے. تو اس اعتبار سے ایک نہیں دو نہیں ہزارہا مثالیں ہیں جس سے آپ کو یہی باور ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کنڈکٹ بھی جو ہے ان کا کردار بالکل مرسیفل. اور قرآن میں بھی جو ان پر وحی نازل ہوئی ہے جگہ جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رافت اور رحمت کی بات کی ہے. اور حدیث قدسی میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جانب سے کہا ہے کہ خدا فرماتا ہے رحمتی سبقت علی غضبی، جو میری رحمت ہے میرے غضب پر بھی حاوی ہے. اچھا، میرے غضب پر بھی حاوی. تو کچھ ایسی انٹرپریٹیشن جو لوگ نکالتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں قتال کا ذکر ہے، وہ مس گائیڈڈ انٹرپریٹیشن ہے. اصل میں اس کو بالکل سیاق و سباق کنٹیکسٹ میں سمجھ کر وہ بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل صحیح کہا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں کو ریلیجنز کا بھی افیکٹ تھا، نصرانی بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ یا ان کے ساتھ کیسا رشتہ اپنانے کو کہا تھا؟ قرآن نے دوسرے فیتھ کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ ہمارا ناطہ جوڑنے کے لیے کیا ہدایتیں دی ہیں؟ دیکھیے میں پہلے آج کے دور کی بات کروں گا. وی لیو ان اے پلیورلسٹک سوسائٹی. بالکل سر. ہم جو ہے اور یہ دنیا بھی جو ہے اب سکڑ کر کے جو ہے ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور یہاں پر آپ کا گزارا تب تک نہیں ہو سکتا ہے until and unless you don't live in a peaceful existence with the creation of Almighty Allah. تو اس اعتبار سے میں یہ بات کہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ خالی ایک ریلیجن نہیں ہے، اسلام ہمارے لیے خالی مذہب نہیں ہے، اسلام ہمارے لیے ایک سیولائزیشن ہے، اسلام ہمارے لیے ایک ثقافت ہے. اور اس ثقافت میں ہر اس عنصر کو جو ہے رحمت اور رافت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے. کیونکہ حدیث میں کہا گیا الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے وہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کی فیملی ہے. تو اس اعتبار سے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جزیرہ نما عرب میں بھی مختلف قسم کے فیتھس جو ہے آباد تھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے ہیں تو وہاں پر اس وقت یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، بادیہ نشین دہریے بھی تھے، اور بت پرست بھی تھے، مسلمان بھی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے میثاق مدینہ بنایا. دیٹ از دا ڈیکلیریشن آف چارٹر آف مدینہ، جس میں مدینہ کے تمام باشندوں کو شامل کیا، حتیٰ کہ جیوز کو، کرسچنز کو بھی شامل کیا کہ آپ کو بھی مساوی سٹیزن شپ کے ڈگنیفائڈ رائٹس حاصل ہے. اور یہ جو میثاق مدینہ ہے میرے خیال میں دنیا کا سب سے پہلا جو ہے پلیورلسٹک سوسائٹی کا چارٹر ہے، جس میں ہر ایک کو جو ہے مدینے کی سٹیزن شپ میں مساوی حقوق دیے گئے، امن و آشتی کے مساوی حقوق دیے گئے. یہ پھر الگ بات ہے کہ پھر خیبر کے یہودیوں نے کیا کیا اور اس ایگریمنٹ اور معاہدے کو کیسے توڑا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک
کیونکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن میں یہ بھی آیت، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام روئی زمین کے لوگوں کے لیے، لہٰذا ان کے مدعو جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا ہارٹ برنگر آف دا گلوبل سویلائزیشن۔ تو اس اعتبار سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کے ایک ڈائلاگ کی فضا قائم کی، اور جو باقی مثال کے طور پر اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، اہل کتاب ظاہر سی بات ہے مسلمان تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت فرمایا کہ آپ ان سے اہل کتاب سے بھی کہیں، قل یا اہل الکتاب، ان اہل کتاب سے بھی کہیں۔ اب اہل کتاب کون ہے؟ وہ خدا کو تو ایک مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفیٹ نہیں مانتے، ان کی رسالت کا انکار ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا نے فرمایا، یہ ظرفیت ہے اسلام کی، قل یا اہل الکتاب، ان اہل کتاب سے کہیں، تعالو آپ آئیں، الی کلمہ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہم میں اور آپ میں یکساں ہے، let us come to the common terms, let us enjoy this feast of humanity which is absolute, not relative، جو ہر زمانے کے لیے ہے، come to the common terms between you and us، اللہ نعبد الا اللہ، وہ common terms کیا ہے؟ کم از کم ہم خدا کے سوا کسی کی پرستش اور عبادت نہ کرے، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اسلام نے اس طریقے سے ہمیں یہ ذہن دیا کہ جہاں پر بھی ممکن ہو آپ common terms پر آ کر کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیست کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ مجادلہ آرائی اور ڈیبیٹس بھی اہل کتاب سے اس طریقے سے نہ کریں تو اس طریقے سے کریں جو احسن ہو، حکمت سے بھرا ہو، حکمت سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جنہوں نے ان لوگوں میں سے ظلم کیا ہے، جو ٹائرنٹس ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور آپ ان سے کہیں کہ ہم بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر بھی نازل ہوا ہے، وَإِلَٰهَنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ بالکل۔ So let's come to the common terms۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کامن ٹرمز کی بات کی جہاں پر سب کا اتفاق ہے، بٹ واٹ اباؤٹ the differences? For example, we have all together got a different set of narratives. Does this difference of agreement does it create a sense of hatred or it should not? تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے پہلے ہی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو مبین واضح الگ الگ لکھا گیا ہے۔ سو اسلام جو بلیو کرتا ہے کہ جو فیتھ ہے وہ آپ کے ضمیر کا، آپ کے کانشنس کا مسئلہ ہے، بالکل۔ آپ اس پر کسی کو زبردستی مائل اور قائل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسلام ہم کو ڈفرنٹ نریٹیوز میں کو ایگزسٹ کرنا اس طریقے سے سکھاتا ہے۔ اب اہل کتاب کی بات ایک طرف رکھیں، جو مشرک ہیں، مثال کے طور پر نان سیمیٹک ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں، اللہ ہم سے کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان لوگوں کو بھی گالی گلوچ نہ دیں جو خدا کے سوا اوروں کی پرستش ان سے بھی احسن طریقے سے پیش آئے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، مبادا کہ وہ تمہارے خدائے یکتا کو برا بلا کہیں۔ If you have to survive as peaceful components of the civilization، تب آپ کو ایک دوسرے کے سمبلزمز کا احترام کرنا پڑے گا، بھلے ہی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کسی کے نظریے کے ساتھ اتفاق نہ بھی رکھتے ہوں لیکن اتحاد ضروری ہے۔ ہاں، لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا۔ ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ there is a hell of difference between believing and knowing. Yes. Your belief can be altogether misleading. For all your life you can be moving on a path of disbelief which is completely wrong. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارے پاس جو ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کا معیار ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ وی مسٹ آل سبسکرائب ٹو دا ایبسلیوٹ ہیومن ویلیوز، بالکل، جو ہر ایک مذہب کا کارنر سٹون ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر اسلام جو ویلیو سسٹم میں بلیو کرتا ہے اٹس ایبسولوٹ, اٹس ناٹ ریلیٹو, یہ نسبتی نہیں ہے بلکہ مطلق ہے. اور قرآن میں ہم سے کہا گیا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے الہام کر دیا ہے تم پر, یو آر ontologically in possession of the values, فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. اور قرآن یہ ڈسفر کراتا ہے کہ جو کمیونسٹ بھی ہوگا مثال کے طور پر, ایتھیسٹ بھی ہوگا, لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ رشوت ستانی غلط ہے, بالکل چوری غلط ہے, ڈاکہ زنی غلط ہے. تو اس میں ریلیجن کا بھی اتنا دخل نہیں جتنا آپ کے ضمیر میں جو پہلے ہی ودیت کیا گیا ہے. This is what Richard Dawkins also says کہ we are even moral without believing in any religion. So یہاں پر میں ایک بات اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا, اور اسلام اس بات کی اس کا قائل ہے کہ سچائی ہر دور میں سچائی ہے, کبھی سچائی جھوٹ نہیں بن سکتی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, معیار آپ کے دیے گئے ہیں, اور اگر آپ ان معیاروں پر عمل کریں گے تو لازماً اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ آپ جو ہے انسان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان جو چرند و پرند ہیں اور باقی چیزیں ان کے ساتھ بھی ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کو لے کر. بالکل یہ بھی پاسبل. ڈاکٹر صاحب جہاں تک ابھی ہم بات کر رہے تھے بلیونگ اینڈ نوئنگ کی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن کا کام کیا ہے, خالی believing in that thing which where no evidence is visible or where no evidence is possible. تو سر اس سوال اس غرض سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا, have you ever doubted your faith? I have never ever doubted my faith, but sometimes میں اپنے آپ کو اس آدمی کی جگہ پر رکھتا ہوں جو مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ ہے. کبھی میں مطلب سپوزیشن کرتا ہوں, فرض کرتا ہوں اگر میں اس جگہ ہوں گا تو میرے ممکنہ سوالات کیا ہوں گے, اور ان ممکنہ سوالات کے میں نے جواب تلاش کیے ہیں. اور کبھی کبھی جو ہے اس میں ایک میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ, جیسے رینے ڈیکارٹ کا ہے میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ, اسی طریقے سے میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ اپنے آپ میں ہی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین میں نے اسلام میں اتنی ظرفیت دیکھی کہ تمام ایگزسٹینشل جو ہمارے ڈائلیماز ہیں ان کے جواب اسلام میں موجود ہیں. اور یہ کوئی غلط بات نہیں کہ اگر even if you test your faith, if your faith is correct, then it will stand the test of times, and it will also stand the test of your conscience. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے فیتھ پر سوال ریز کرتے ہیں مبادا کی اس کا جواب نہ ہو. کوئی ایسا سوال جو ابھرا تھا اور پھر اس کا جواب آپ کو ملا. You see, basically people nowadays say that philosophy is gone and dead. Now the new challenges are from science. ٹھیک ہے نا. So possibly there can be many clashes between science and religion. Where do you stand then? میرے خیال میں جو سائنس اور فلسفی یا یہ الگ الگ ڈومین ہے, ہم کو ان کو انٹرسیکٹ کرانا ہی نہیں چاہیے. الگ الگ ڈومین بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل آئی ول سے قرآن جو ہے وہ ٹھیک سائنس کی کتاب نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کی کوئی ہائپوتھیسس آج ہے, مبادا کہ وہ کل کو صحیح ثابت نہ ہوئی, تو آپ نے اسلام کی نیو اگر اس پہ رکھی ہے تو دین اٹس پرابلمیٹک. تو آپ سائنس کو پرائمری سورس بنا رہے ہو, قرآن کو وہاں سیکنڈری سورس بنا رہے ہو. تو ایسا کیا ہے کہ مطلب اصل مسئلہ ہے فلسفی اور سائنس کا. Science tells you about how of the things, and philosophy tells you why of the things. So science جو ہے facts کو جو ہے جمع کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, اس کا ایک آبزرویشن کا سٹائل ہے, پھر میتھمیٹیکل اسٹرکچر دیتا ہے, then experimentation, then observation کے تحت. But philosophy sometimes says you if something is a fact, why it is a fact. تو وہاں پر آپ کو کبھی کبھی جو ہے میٹا فزیکل لیول پر بھی جانا پڑتا ہے, اور فلسفی کی سرحدیں جو ہے مذہب سے ملتی ہیں. اور اس اعتبار سے جو ہے فلسفی جو ہے ریزننگ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہے خدا کو پہچاننے کے لیے. لیکن مذہب کے کچھ ٹروتھس ایسے ہیں, دے آر ناٹ ریشنل بٹ سپرا ریشنل, ناٹ اینٹی ریشنل. عقل کے خلاف نہیں ہے لیکن عقل سے ماورا ہے. اور کبھی کبھار جو ہے بقول اقبال اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑا. اور پھر کچھ اسپرچول ٹروتھس ہوتے ہیں جو آپ کو then what you have to do, you cannot study religion, you cannot analyze it, you cannot synthesize it, even you cannot conceptualize God, you have to experience it. خیر یہ پرسنل ریلیشنز کی بھی بات ہوتی ہے, پرسنل ایکسپیرینس کی بھی بات ہوتی ہے.
تو اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ لال رنگ کیسا ہے، بنا دکھائے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا جب تک میں اس کو دکھاؤں نہ اس کو لال رنگ کہتے ہیں۔ تو ایسی اسپریچول ایکسپیرینس بھی ہوتی ہے۔ خیر سائنس کا ایک الگ ڈومین ہے، فلسفی کا الگ ڈومین ہے، فلسفرز بھی کافی ایتھیسٹ بھی ہوئے، جیسے ہم برٹن رسل کی بات کر رہے ہیں، گریٹ فلسفر بٹ ڈیڈلی اگینسٹ ریلیجن۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسلام کے نیریٹو کی، اسلام میں جو طاقت ہے ٹالرنس کی، ایکسیپٹنس کی، دوسرے فیتھس کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرنے کی، امن اور آشتی پھیلانے کی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ بتائیے سر کہ آپ کے دماغ میں کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں ایسے برجز بنانے چاہیے جس سے دوسرے فیتھس کے لوگوں سے کم ان کو اپنی دعوت دینی چاہیے کہ دیکھیے جو لوگوں نے ہمارے بارے میں کہا ہے، چاہے غلط پروپیگنڈا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے، ہم ویسے نہیں ہے، تو ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رول وہی ہونا چاہیے جو قرآن مجید نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی دین کی طرف دعوت دو، مناظرہ مت کرو، دعوت دو، کیونکہ مناظر میں اور داعی میں ایک فرق ہے، بالکل صحیح کہا۔ تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دو حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ایون اف یو آر ہیونگ دس ڈائلیکٹیکل ڈیبیٹ with somebody، تو وہ بھی اس طریقے سے کرو کہ جو احسن ہو، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھو اور اپنی بات کنوے کرانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب آپ تعصب کی وجہ سے، سوشل ٹابوز کی وجہ سے کمیونیکیشن لائنز بریک کرتے ہیں تو اس میں صدیوں کا خلیج پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مسلم معاشرے کی بات کہوں گا، یہاں پر مثال کے طور شیعہ اور سنی میں ایک بہت بڑا ڈیوائڈ ہے، صدیوں سے آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کی محلوں میں نہ جائیں، وہ خون پیئیں گے آپ کا، بالکل یہ بات رائج تھی، تو آپ جو ہے یا وہ آپ کی چائے میں تھوک ڈالتے ہیں یا ایسے یا ان سے کچھ کہا گیا ہو کہ ایسا نہ کرو۔ آج کل آپ ہلدی رام کی بنائی ہوئی دال تو کھائیں گے، ہر کوئی اب جموں کے راستے میں ایک اچھا سا صاف سا ویشنو ڈھابا تو تلاش کریں گے، لیکن کلمہ گو کے ساتھ کھانے میں آپ کا جو ہے ابھی بھی ہچکچاہٹ ہے۔ تو یہ دراصل جو ہے ایک سماجی خلیج جو بڑھتی ہے، ایک نفسیاتی خلیج جو بڑھتی ہے، اس کو پاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمیونیکیشن لائنز اوپن رکھیں اور اپنا نقطہ نظر دوسرے کو بتانے کی کوشش کریں، اور اس میں جلدی سے جو فتاوا نہ جڑ دیں آپ، کیونکہ قرآن مجید بھی کہتا ہے you are not supposed to be judgmental very soon۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جنگ میں ایک کافر کے سینے پر بیٹھتا ہے اور خنجر چبو دیتا ہے اس کے سینے میں، خنجر چبنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ صحابی پھر بھی اس کو قتل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار افسوس کے ساتھ کہتے تجھے کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا، اور قرآن مجید اس کے بارے میں ناطق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے با ایمانو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، پہلے ویریفائی کیا کرو۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ بہت اچھا اصول ہے، یہ عمدہ اصول ہے۔ یہ کشیر میں دپان دپان ہسا دپان کرن اکھ نیریٹو بلڈ کران، خوفس من نیریٹو بلڈ کران۔ قرآن چھُ دپان قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یو مسٹ ہیو این ایپٹ ریزننگ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مومنا، یہ اصول ہے قرآن کا، اور جو تم سے ملے اور تمہیں سلام کرے اس کو تم کبھی یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ میں کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے اس میں ذوق ہے یا وہ ہے کسی نے کلام کیا ہے۔ لمن القا الیکم السلام لست مومنا، نہیں کہہ سکتے ہو تم اس آدمی سے کہ جو تمہیں سلام کرے ایٹ ہز فیس ویلیو، یو کین ناٹ سے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ بالکل۔ سو اس طریقے سے جو ہے ہمارے علماء بدقسمتی سے، میں اس کو پروفیشنل ملائزم کی ایک شہمت قرار دیتا ہوں، بدقسمتی سے ایک دوسرے کو ممبروں پر فتوا جڑ دیتے ہیں، وہی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس سے جو ایک سوشل سٹرائپ بھی پیدا ہوگی، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بالکل رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال ہی یہی تھا، جو ہمارے آپس میں ڈفرنٹ نیریٹیوز ہے، مطلب ود ان اسلام، ان ڈفرنس آف دوز نیریٹیوز، کیا وہ دعوت پہنچانے میں غیر مسلموں کے لیے کچھ رکاوٹ بھی بن سکتی ہے؟ رکاوٹ ایسے بن سکتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں اپنی رائے پیش نہیں کروں گا، محتاط روی سے بولنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، ایک تو تم مومنین، ایک تو خدا کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع نہ کرو، فتفشلوا، تمہاری ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی جب تم آپس میں ہی اپنی انرجی صرف کرو گے ان پروڈکٹیو کاموں میں، بلٹل کرنے میں، تو دنیا کو اسلام کی وہ برکات جو تمہارے وجود سے پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ پا رہے، اور تم اب انرجیز ایک دوسرے کی رسہ کشی میں ہی صرف کر رہے ہو. اور یہ فرقہ بندی، فرقہ بازی ایک لعنت ہے، ایسی لعنت ہے جیسے زناکاری لعنت ہے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھامو اور فرقہ بندیوں میں نہ بٹو. لیکن ہم دیکھتے ہیں، اب یہ ٹھیک بات ہے، میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم ٹیکسٹس کو چھوڑ کر انٹرپریٹیشنز کو زیادہ زور دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کوئی مولوی صاحب ہے، میں اپنے مولوی صاحب کی تشریح اور تفسیر کو نص سے، ٹیکسٹ سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں. مثال کے طور پر دیوبندی مکاتب فکر میں جو ہے تھانوی صاحب کو مانا جاتا ہے with all respect، کچھ تو مودودی صاحب کی انٹرپریٹیشن کو مانتے، کچھ احمد رضا خان صاحب کی، تو کچھ اوروں کی مانتے ہیں. بٹ وین یو گیو مچ مور پرائمری امپورٹینس ٹو دا انٹرپریٹیشن ایٹ دا کاسٹ آف ٹیکسٹس، دس از پرابلمٹک، دین اٹ بیکمز اے کنکریٹ فیکٹ. اور دوسری بات یہ کہ ان کو معصوم الخطا بھی ماننا کہ ان سے شاید کبھی غلطی ہو ہی نہ سکے، اور ایسے کلٹ فگرز کریٹ کرنا جو آپ پروفیٹ کے ساتھ ایک متوازی شخصیت بنا رہے ہیں. بالکل سر، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم دوسروں کو پھر خدا نخواستہ پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں. تو بہت اچھی بات رہی تھی آج تک. تو آپ کی میسج کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب آخر میں، کہ پیس، کو ایگزسٹنس، ہارمونی کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ، خاص کر مسلم یوتھ کو؟ میں یہی کہوں گا کہ پہلے جو ہے میں اوور آل جو ہے گلوبل سینیریو کی بات کروں گا. آج کل جب انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں، مثال آپ BBC لے، CNN لے، اور بھی نیوز ایجنسیز لے، اسلام کو ایسے کچھ پورٹرے کیا جاتا ہے that only blood ہاں بالکل and gore comes to your sight. امیجیں بھی ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ ایسے تلوار لیے. Why the cartoonist of Denmark, he created a caricature of Prophet sallallahu alaihi wasallam with dynamite on his head. Yes, بالکل. I think the cannon fodder is provided by we Muslims. ہم اپنے پروفیٹ کی امیج دنیا کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، جیسے قرآن نے ڈفرینشیٹ کیا قتال اور جہاد کے درمیان. قتال یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہو تو ایک ریاست کو اختیار ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، مدافعت کے لیے کمزوروں کی حمایت کرے. لیکن جو جہاد کا لفظ ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. جہاد صرف لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. اگر آپ نوخواندگی کے خلاف، الٹریسی کے خلاف مہم چھیڑ رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ جو صحت عامہ میں کوئی اچھی کاوش کر رہے ہیں تو آپ بیماری کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. آپ اگنورینس کے خلاف جہاد، سپرسٹیشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو اس کو جو ہے ہم نے چیزوں کی کنوٹیشن کو جو بدلا ہے، اینڈ وی آر پرووائڈنگ مقصد دن دیوان تمن گارن، یم زن پتہ اس پلٹوار تمہ آئی چھ کران کہ اس چھن ہیکان، ہم کھڑے بھی نہیں ہو پاتے پھر. اور اوروں کی بات تو اب چھوڑیے، مسلمان اتنا انٹالرنٹ ہو چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا بھی جو ہے پسند نہیں کرتے. اگر مثال کے میری جو یہ معافی ونس خبر تہ ما گژھِ پرابلم اگر اہل حدیث حنفی مشید من ٹوپ گژھِ یا ہمس گژھِ مثال پہ ہو اچ نہ ہہند مشید یہ اچ نہ یہند مشید یہ اچ نہ یہند مشید کی. سو وہی ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اگر ڈفرینسز آسن تو میں کرے اخ کتھا، ممکن ہیکو اتفاق کرت کی نظریات، اتحاد ہیکو کرت، اتحاد کو پنو حدوں، ڈفرینسز کو چھوڑ کر کامن ٹرمز پر آ کر ایک کامن گول کے لیے ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. ہمارا جو کشمیر ہے صدیوں سے رہا ہے، ایک آماج گاہ رہی ہے پلیورسٹک سوسائٹی کی. شیخ نور الدین سن ونمت مثال اکسی مالس ماجہ ہندن کیو مسلمن کیازِ تھوتھک دویت نیاے کر بندن توش خدائے. بیٚیہِ لل دیت دوٚپمُت شیو لفظ ٲسۍ تِم کران مونسٹک فلاسفی منٛز یوٗز، تۄہہِ چھو تہِ پتہ. بالکل سر.
شو چھُ تھلہِ تھلہِ روزان موزان ہیوٚن تہٕ مُسلمان ترٛوٗکے چھُکھ پان پرزان سۄے چھے صاحبس یہِ زٲنی زان اَسہِ اوس یہِ ظرفیت موٗجوٗد مگر وارٕ وارٕ مےٚ چھُ باسان أسۍ تہِ ہیٚتِن شِکار گژھٕنۍ مطلب خبر کتہِ پٮ۪ٹھ آو یہِ ولہرِش آے أسۍ تہِ ہیٚتِن امہِ تعصُبٕچ رسکٔشی ہٕنٛدۍ شِکار گٔژھِتھ اَسہِ چھُ اکوے دوا یُس مثال مولانا روٗمی چھُ دپان مثنوی منٛز وَنان چھُ تو برایے وصل کردن آمدی نَے برایے فصل کردن آمدی ژٕ چھُکھ جوڑنہٕ خٲطرٕ آمُت تقسیٖم کرنہٕ خٲطرٕ چھُکھ نہٕ آمُت کینٛہہ مےٚ باسان اَسہِ پزِ پننِس رحمت کِس جلوس منٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جاے دِنۍ اِوٕن تِم لُکھ یِم مذہب نِش سٮ۪ٹھاہ دوٗر چھِ ڈرگ ایڈکشنُک چھُ سبسٹینس ایبیوٗزُک چھُ مسلہٕ سٲنِس سماجس منٛز سٲنۍ مولوی صٲب چھِ گۄڈٕنیتھٕے ججمنٹل بنان دیٖہُس فتوا یعنی تِم چھِ تیٖتۍ مُقدس معاب بنان کہِ تِم چھِ جنت تہٕ جہنمٕچ ٹھیکہٕ دٔری پانے فٲصلہٕ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنہِ مجیٖدس منٛز فرماوان قُل یا عبادی الذیٖنَ اسرفوا علی انفسہم یا رسول اللہ تِمن میانٮ۪ن بندن ؤنِو حظ یِمو زیادتی کٔر پننِس پانس پٮ۪ٹھ لا تقنطوا من رحمت اللہ متہٕ گٔژھۍتو نا اُمید خۄداے سٕنٛدِ ییٚلہِ نہٕ خۄدا اَسہِ پننہِ رحمت نِش نا اُمید چھُ کران یہِ مولوی صٲب کیازِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ رحمت سٕنٛدِ نا اِنَّ اللّٰہِ یغفِرُ الذُّنوٗبَ جَمِیعًا اللہ تعالیٰ چھُ قٲدِر کہِ سُہ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمہٕ کِس گۄناہس معاف کٔرِتھ شرک ورائے بالکل وہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کی جو ہماری ملاقات ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے کافی فائدہ پہنچائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ